درود کے بعد کی دعائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی، اور ہم بچپن سے جو رب جلنی رٹے ہوئے ہیں اس میں ایسے گم ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. تو آپ کو بھی کیسے سکھائی جانی چاہیے یہ دعائیں؟ جس طرح تجوید کے باقی لیسن سکھائے جا رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیات آپ کو حفظ کرائی جا رہی ہیں، معلمین کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں بھی سکھائیں. سکھانے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ ہم خود تو پھر سستی کر جاتے ہیں. کوئی ہمیں کرا دے، کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا پڑھو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس وقت واقعی سوچا کریں کہ میں آج دن میں کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہی ہوں، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سے زائد دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے. تو ہی سچا معبود ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ جو گناہ میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں کیے میں نے، اور جو چھپ کے کیے اور جو ظاہر ہو گئے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. نہیں کچھ تو ایسے نا جو اپنے گناہ ہمیں یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو سوچ کے ہم معافی مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر بھی نہیں آتے. جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اپنی غلطیوں سے، تو سب سے بڑھ کر تو ہماری غلطیاں کس کو نظر آتی ہوں گی؟ اللہ پاک کو. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میرے بارے میں، وہ بھی معاف کر دے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے، یعنی اپنے قریب کرنے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، یعنی اپنی بارگاہ سے، یا پھر نیکیوں میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، یا پھر عزت اور مقام میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا. تو ہی سچا معبود ہے، یعنی ہر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نماز کا اختتام.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرق ہو گیا، یعنی دائیں طرف سلام میں برکاتہ کا اضافہ فرماتے۔ چند مزید احکام۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو۔ یعنی ویسے تو یہ نا کہ قوموا للہ قانتین، ساکت، سکوت، خاموشی جم کے انسان نماز پڑھے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگی تو آپ کو نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، کاٹتی تو کاٹے میں تو نماز پڑھ رہی ہوں۔ نہیں، نماز کے اندر بھی اگر مار کے پھر نماز کنٹینیو کریں تو کر سکتے ہیں، ہاں اگر بھاگ دوڑ کے مار رہے ہیں تو اس میں نہیں۔ نمبر 2، نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ خواتین کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ مائیں اپنے رویے سے بچوں کو نماز سے نفرت دلا دیتی ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ماں چپ کر کے کھڑی ہے اور ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نماز کو ایک خوفناک چیز سمجھ لیں، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے نا نماز سے گھبراہٹ، وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو اٹھا کر نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھی آپ کے کندھوں پر تھی۔ آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، جب سجدے سے فارغ ہوتے اسے پھر اٹھا لیتے۔ یعنی جتنی دیر تک آپ کھڑے ہیں نا، اگر اتنی دیر بھی بچہ ساتھ ہے نا تو اس کو چین آ جائے گا۔ رکوع کے وقت آپ ساتھ چارپائی پہ اس کو لٹا دیں اور پھر سجدہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب دوبارہ اٹھیں گے پھر اٹھا لیں تو وہ کچھ نہیں کہو، چند دن کے بعد اس کو ویسے ہی پتا، پھر وہ آپ کو ویسے بھی چھوڑ دے گا۔ اسے پتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو روز کا معمول ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ قریب بھی آتا ہے پکڑ لو اس کو، وہ دیکھو ماں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، بچہ ماں کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور وہ کھینچنے والا بچے کو کھینچ رہا ہے، اور اس جنگ میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ یہ سخت زیادتی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے نہیں، اپنے نواسوں کو اور نواسی کو، حضرت حسن حسین کا تو آپ نے پڑھا، یہ نواسی کو نہیں، لڑکی کو، مرد ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی بچی کو بھی اگر اٹھا کے کندھے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا سکتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایون امام کے طور پر، تو ہمیں کیا مشکل ہے، ہمارا کیا مقام اور درجہ ہے کہ ہم سمجھے کہ نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر ایسے ملکوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں آپ آل الون ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں شادی کے بعد ایسی جگہوں پہ بعض اوقات چلی جاتی ہیں جہاں ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں۔ اب کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ خاص طور پر مغرب کی نماز۔ اور آپ عام طور پہ دیکھیں گے شیطان کی حرکت کہ مغرب کے وقت بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور نماز کا وقت بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا پھر نماز چھوڑیں تو یا بچہ چھوڑیں، تو آپ دونوں ہی نہ چھوڑیں، دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے، یعنی یہ بے وجہ دیکھنا، یعنی اگر اچانک سانپ بچھو نظر آ گئے تو وہ اور بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے، یعنی یون کریں، تو اسے حد المقدور روکیں۔ مقدور کا کیا مطلب؟ قدرت بھر، جتنی طاقت، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو، یعنی جمائی کے ساتھ آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جمائی لیتے تھے آخر میں او کی آواز نکالتے ہیں، یہ آواز پھر شیطان کو خوش کرنے والی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، یعنی خاص طور پر آسمان کی طرف مت دیکھیں نماز میں، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ادھر ادھر دیکھنا یا آسمان کو دیکھنا جو ہے درست نہیں۔ اس وقت بھی بہتر یہی ہے کہ نیچے ہی دیکھیں۔ ویسے اگر آپ آسمان کو دیکھ کے آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے نماز کے علاوہ تو آپ مانگ لیں، کوئی بات نہیں، رب کو پکاریں، اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اس میں عام حالات میں دیکھنے میں حرج نہیں۔ حضرت صاحب نے معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا، علاقے کا نام ہے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضرت معاویہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملا، ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں جہاں آپ نے فرض پڑھے ہیں وہیں پر آپ سلام پھیر کے اسٹریٹ کھڑے ہو کے سنت شروع کر دیں، ایسا نہ کریں۔ کلام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو بلا کے باتیں شروع کریں، اس سے مراد یہ کہ ذکر اذکار، کوئی تسبیح جیسے اللہ اکبر 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا، یعنی تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر آپ شروع کریں، یا پھر ذرا سا آگے پیچھے کو ہٹ جائیں۔ یہ کیوں؟ وائی چینج؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا اچھا ساری یہ چیزیں رٹ لو اور کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور اول آخر ساری پڑھ کے اٹھ جاؤ۔ بذات خود نماز دیکھیں مسلسل چینج کا نام، کھڑے ہو، رکوع کرو، نیچے جاؤ، پھر اوپر آؤ، پھر بیٹھو، پھر یعنی مسلسل چینج، حرکت، تبدیلی، کیونکہ تبدیلی سے انسان کی کنسنٹریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سرگوشیاں، نجوہ سے ہے یہ لفظ۔ اس لیے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آئی گئی، اب آپ کہیں گے کہ ہائے ٹیشو میں کیوں نہ تھوکے یا کوئی رومال میں، تو ان لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، تو اب انہیں کوئی تو حل بتانا تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، خصوصاً تہجد کے وقت اور رات کی نماز میں۔ جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ تو بعض اوقات واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بولتے بولتے سو جائیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کے منہ سے بالکل الٹ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یا بات الٹ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو نماز مدہوشی میں پڑھی جانے والی چیز نہیں، ہوش و حواس میں پڑھی جانے والی چیز ہے، اسی لیے بے ہوش شخص سے نماز جو ہے اٹھا لی گئی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا۔ اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دے گا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ سلام کا جواب دینا بھی کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگ تو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاس سے گزر کے انجان ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہے، آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سو کا مسئلہ حل ہوا ہوگا۔ اکٹھے رہتے ہیں نا، اور ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھ لیا، اب ذکر کو بھی دل چاہتا ہے اور پھر لوگ بھی آمنے سامنے آ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کبھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر جب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو بھی گلٹی محسوس کرتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے کرو اور اپنا ذکر نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو، پڑھائی نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ کیوں اہمیت ہے؟ اب یقین مانیے کہ جب کوئی آپ کے پاس سے نگاہیں چرا کے گزرتا ہے یا دیکھ کے انجان بنتا ہے، آپ پہ کیا گزرتی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لے، کوئی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دے، کوئی آپ کو دیکھ کے انجان بن جائے؟ کیسا لگتا ہے؟ انسلٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں آپ کے خیالات کیسے رہتے ہیں؟ کوئی شخص جو ایسا کر کے گزرے تو کیسا لگتا ہے؟ تو اتنے بھی مینرز نہیں، اس کو اتنا بھی ادب نہیں، اس کو اتنا بھی اخلاق نہیں، اس کو کسی مسلمان کا حق نہیں پتا، لیکن وہ بیچارہ کیوں ایسے کر رہا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا غور و فکر فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم حسن ظن کے ساتھ اس کو مارجن دے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت اتنے حسن ظن بھی کہاں سے لائیں؟ ابھی تو ایک مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے پاس سے بھی گزرے، مثلاً آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی باتیں چھوڑ کے اس کے سلام دعا کر لیں۔ یعنی کئی لوگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آئیں گے، باتیں چھڑائیں گے اور آپ سے ہاتھ ملائیں گے، یہ گلے پہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور چاہے آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہو وہ اپنی محبتوں کے اظہار کر کے ہی چلیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہو، آپ گزرے، بس صرف ایک جیسچر شو کرنا ہے آپ کو، جی ہاں، کہ آئی کیئر فار یو، میں
تمہیں بھولا ہوا نہیں ہوں، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا. بس صرف ہلکا سا ہاتھ اٹھا دے، ہلکا سا اسمائل دے دیں، ہاتھ اٹھا دیں، دیٹس اٹ، کافی انف. اگر ہاتھ بھی بزی ہے تو آپ سر ہلا دیں. جیسے ضرور شو کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا بدگمانیاں ڈالنے کا، تعلقات خراب کرنے کا. عموماً ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو پکڑنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور آپ یہ کہیں نہیں کوئی بات نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا، نہیں، ان الانسان لفی خسر، اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے. آپ مصیبت سے بچ نہیں سکتے اگر آپ نے یہ نہ کیا. اس کے کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی. اس کام کے کرنے کے لیے، کس کام کے کرنے کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اصلاح کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے، ایک دوسرے کی اور پھر الٹیمیٹلی اپنی بھلائی کے لیے. آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، زمین ہموار کرنی ہے. جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ بیج نہیں اندر جائے گا اصلاح کا. اور وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ سلام. مصروف ہیں آپ بہت، کہاں سے کریں سلام؟ اسمائل، ہاتھ سے، اشارے سے. کیا حکم ہے؟ مجلس ٹھسی ہوئی بھی بھری ہو، کوئی جگہ نہ ہو تو آنے والے کے لیے کیا کرو؟ ہل جاؤ. کیوں؟ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. ایکچولی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم ذرا سا بھی دین کی طرف جب آتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم معتبر ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اپنے گرد خول چڑھانے لگتے ہیں، پھر ہم کسی کو راہ نہیں دیتے اس میں، پھر لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو راہ نہیں دیتے، لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کا نقصان نہیں ہوتا. ہم سب کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیں پھر ہم کتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم تو اتنا اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھی کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں جب لوگ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے، یعنی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. تو یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ خول اتار دیں سب، یہ ہمارے فائدے میں. اور یہ خول لوگ بنتے ہیں ہمارے ارد گرد، بہت امپورٹنس دے کے، بے جا کی تعریفیں کر کے، ہمارے احسان مند ہو کے. یہ دشمنی ہے، یہ دین کا کام کرنے والوں سے دشمنی ہے کہ جا بے جا ان کی تعریفیں کر کے، خوشامد کر کے، ان کو سپر نیچرل بنا کے اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ بھی کسی وقت اپنی غلطی دیکھ سکیں اور کسی وقت اپنی کمیوں کا اعتراف کر لیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. جیسے حدیث ہے نا کہ فرشتے اس بندے پہ حیرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ جو کسی کے پاس سے گزرے اور پھر اس کو سلام نہ کرے. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ فرشتے ایسا نہیں کرتے نا. تحیتہم فیہا سلام. ٹھیک ہے کوئی دور ہے، نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی، نہیں آپ ہاتھ ملا، یہ نہیں کہ ہم دوسرے ایکسٹریم پہ پھر پہنچ جاتے ہیں. ہر وقت ہاتھ ہی ملانا چاہتے ہیں، ہر وقت گلے ہی ملنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریم ہے. بھی روز ملتے ہو، کس لیے ہاتھ روز ملانا چاہتے ہو؟ کیوں روز گلے لگنا چاہتے ہو؟ وقت ضائع کرنا ہے. یہ بھی ایکسٹریم ہے. رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو لے کے، نماز لیٹ کر آتے ہو، یہ دوسری انتہا ہے. اعتدال اچھا ہے کہ انسان اسمائل پاس کر دے، ہاتھ سے اشارہ کر دے اور اپنا کام کرتا چلا جائے. ورنہ دوسروں کے لیے کام کرنا بھی تو دوبر ہو جاتا نا، ہم دوسروں کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ آپ سلام کرتے رہے اور پھر وہ جواب ہی نہیں دیتے. یہاں آپ دیکھیے اس حدیث کو میں نے اسی لیے تو چھیڑا کہ نماز میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر کوئی سلام کر بیٹھا، اول تو یہ کہ آیا کوئی دیکھ رہا نماز پڑھا تو نہ کرے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو، لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو جواب لازم ہے. اب دیکھیے یہ سب تکبر کی علامت ہے. ہم مانے یا نہ مانے یہ تکبر کی علامتیں ہیں، اور اگر ان کی اصلاح نہ کی تو اپنا ہی نقصان ہے. یہاں فرض نفل کا کچھ نہیں بتایا ہوا، ہاتھ کا اشارہ یعنی اس حد تک اجازت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ عین صحن کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، ہر آنے جانے والے کو ویو کرنا شروع کر، گھر والے پریشان ہو جائیں کہ یہ ایک نئی نماز ہے. اسی لیے حکم کیا ہے؟ کہاں پڑھے نماز؟ اندر چلے جائیں، یا پھر مسجد میں تو سب ایک ہی کام کر رہے ہوں گے نا، وہاں تو ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ خود بخود کہاں پہنچیں گے، خود ہی لمیٹڈ ہو جائے گا سرکل.
جب آپ بیسک سنتوں پہ عمل کر لیں گے نا، یعنی مرد جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر پڑھ رہی ہوں گی، تو سلام دعا کے سلسلے خود ہی کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہو بھی گیا تو اگر ایک ہاتھ سے کر لیا تو اس کی رخصت یا گنجائش کی صورت موجود ہے. بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں ایک شخص آیا تو گھر میں آنے والے کو کیا حکم ہے؟ سلام کرو. اب آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اشارے سے، یعنی صرف یہ بتانے کہ ہاں میں نے سن لیا تمہاری بات، جواب دینا لازم ہے. اس خول سے باہر آنا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ اسمائل کر کے السلام علیکم بول دیتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا ایکسکیوز می. جب کوئی ایکسکیوز می آپ کو کہتا ہے تو آپ ڈر نہیں جاتے؟ مجھے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کہتا ہے ایکسکیوز می تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا ہے جو ایکسکیوز کر رہا ہے، پہلے سے اس نے کوئی وار کرنا ہے مجھ پہ جس کے لیے پہلے سے معافی چاہ رہا ہے. لیکن جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں جملوں میں. اس حدیث سے یہ حکم بالکل نہیں نکل رہا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈا کے اس کو جا کے سلام بولنا شروع کر دیں. یہ حکم اس میں بالکل نہیں ہے اور نہ ہی اس سے یہ حکم نکالا جائے. یہ صرف ایک رخصت یا جواز کی شکل ہے کہ اگر ضرورتاً ایسا کرنا پڑے تو اجازت ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اس کی ضرورت زیادہ تر کس کو پیش آئے گی؟ عورتوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا ایک مرکز ہے. ان کی جو پریزنس کا احساس ہے گھر والوں کو، شوہر کو، بچوں کو، وہ سب اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ایک تو یہ کہ آپ ساری نمازیں چھوڑ کے پھر سارا وقت انہی کے پاس بیٹھے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اپنی نمازیں بھی جاری رکھیں اور رخصت سے فائدہ اٹھا کے ان کو پریزنس کا احساس بھی دلاتے رہیں. اصل میں یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ دین کی وسعت ہے، یہ دین کا پریکٹیکل ہونا ہے، قابل عمل ہونا ہے. اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے وقفے میں چھوٹی چھوٹی بات کی جا سکتی ہے. بہت باتیں زیادہ تو منع ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ سے جواب دیا جا سکتا ہے. طویل باتیں منع ہے. کیوں طویل باتیں منع کھانے کے دوران؟ ایک تو کھانا طویل بہت ہو جاتا ہے، اس میں وقت خرچ ہوتا ہے. دوسرے، ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ پورے الرٹ ہوتے ہیں، دماغ آپ کا کہیں اور ہوتا ہے. تیسرے، سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. چوتھے، وہ بھول جاتا ہے کہ کتنا کھا چکے. پانچویں، دیکھیے پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں یا آپ کو مزید کوئی کام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈیلیز ہو جاتی ہیں. پھر عام طور پہ کیسٹ بھی موجود ہے السلام علیکم نام کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.